بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فرسٹ آف آل ہیپی نیو ایئر ٹو آل آف یو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سال بھی ہمیں اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازے جس طرح آج تک وہ نعمتوں سے نوازتا آیا ہے، اور جو گناہ ہم سے سرزد ہوئے ان کی ہمیں معافی عطا فرمائے. So let me introduce myself first of all. My name is Usman Arshad and I am a certified social media marketing professional. میں نے بہت ساری کیمپینز میں اور بہت ساری مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کے اوپر میں نے کام کیا ہے. فار ایگزامپل میں نے برانڈنگ کیمپینز ڈیزائن کی ہیں، اس کے علاوہ اویئرنیس کیمپینز، یو کین سے دا برانڈنگ کیمپینز، دا لیڈ جنریشن کیمپین اینڈ دا کنورژن کیمپین، دا گوگل ایڈز آن فیس بک ایڈز اینڈ انسٹاگرام ایڈز تھرو ایفیلیٹ مارکیٹنگ. سو آئی ہیو لاٹ آف ایکسپیرینس ان دیز کائنڈ آف تھنگس. میں نے پروڈکٹ بیس جو بزنسز ہیں، پروجیکٹس ہیں، ان کے لیے بھی کیمپین ڈیزائن کی ہیں، اور جو سروس بیس پروجیکٹس ہیں اس کے لیے بھی کیمپین ڈیزائن کی ہیں. پچھلے کئی سالوں سے میں اس فیلڈ کے اوپر، اس نیش کے اوپر کام کر رہا ہوں. فار ایگزامپل میں نے کچھ بیوٹی پروڈکٹس ہیں یا کاسمیٹک پروڈکٹس ہیں، ایک ون آف دا فیمس برانڈ ان پاکستان، اس کے لیے میں نے کیمپینز اور اسٹریٹجیز ڈیزائن کی. اس کے علاوہ ریئل اسٹیٹ کے اوپر میرا بہت ایکسپیرینس ہے کہ ریئل اسٹیٹ کے اوپر جہاں میں نے کچھ شاپس اینڈ اپارٹمنٹس اینڈ آفیسز، یہ جو ہے اس کے لیے پوٹینشیل کسٹمر جنریٹ کیے بائی یوزنگ دا لیڈ جنریشن کیمپینز اینڈ دا کنورژن کیمپینز، اور ان کے لیے برانڈنگ بھی کی ہے. اینڈ ناؤ ڈیز آئی ایم ورکنگ ود اے ہاؤسنگ سوسائٹی، اس کے لیے ایک برانڈنگ اسٹریٹجی میں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں. اس کے بعد پھر لیڈ جنریشن اور کنورژن کیمپینز کے اوپر بھی اس پہ کام اسٹارٹ ہو جائے گا. اس کے علاوہ اگر آپ سروسز کی بات کریں تو ای لرننگ سروسز جو لوگ دیتے ہیں اور ای لرننگ کے جو پروجیکٹس ہیں اس کے اوپر میں نے مارکیٹنگ اسٹریٹجیز بنائی ہیں اور بہت سارے پوٹینشیل کسٹمر جنریٹ کیے ہیں اور پھر ان کو ریئل کسٹمر کے اندر کنورٹ کیا ہے. فار ایگزامپل اسپوکن انگلش کے کورسز ایک انسٹیٹیوٹ کے یہاں پاکستان میں چل رہے تھے، اس کے لیے میں نے کیمپینز بنائی. اس کے علاوہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے کورسز کے لیے اینڈ سم کائنڈ آف اسلامک اسٹڈیز کورسز کے لیے میں نے کیمپین ڈیزائن کی. اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ بہت ساری کیمپینز میں نے ای لرننگ سروسز کی 2-3 سال میں اس کے اوپر کام کرتا رہا فار یو کے اینڈ یو ایس اے، کینیڈا، آسٹریلیا اینڈ یو اے ای ایز ویل. چاہے نیشنل لیول پہ کیمپینز ہو یا انٹرنیشنل لیول کیمپینز ہو، اور پھر ریئل اسٹیٹ کی کیمپین ہو یا پروڈکٹس بیس جو مارکیٹنگ ہے یا سروسز بیس مارکیٹنگ ہے. سو آئی ہیو اے لاٹ آف ایکسپیرینس ٹو میک دیز کائنڈ آف تھنگس. تو ایک اٹس ویری نیچرل پروسیس کہ جب ایک کسی نیش کے اوپر، کسی فیلڈ کے اوپر جب کافی عرصے سے آپ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ ایکسپرٹیز گین کر لیتے ہیں، تو ایک سٹیج آتی ہے جس پہ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ جو چیزیں اس نے لرن کی ہیں، جو چیزیں اس نے ایکسپیرینس سے سیکھی ہیں، جو ایشوز اس نے فیس کی ہیں، پھر ان کو فکس کیا ہے، ان کے سلوشنز اس کے پاس ہیں، وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. میں کافی عرصے سے پلان کر رہا تھا کہ کچھ ایسی ویڈیوز بنائی جائیں، کوئی ایسا چینل بنایا جائے جس میں جو چیزیں میرے نالج میں ہیں، جو میں لرن کر سکا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس بہت زیادہ ایکسپرٹیز ہیں یا اور لوگ اویلیبل نہیں ہیں یوٹیوب کے اوپر جو مجھ سے زیادہ ایکسپرٹیز رکھتے ہیں. میں کبھی یہ بات نہیں کہوں گا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چیزیں میں نے لرن کی ہیں، جو ایشوز میں نے فیس کی ہیں اور جس طرح میں نے ان کو فکس کیا ہے، وہ چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. اب آپ کے ذہن میں ایک سوال ہوگا کہ لائک ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہی کیوں، اس کے علاوہ کسی اور پروجیکٹ کے اوپر یا کسی اور ٹیکنالوجی کے اوپر بات کیوں نہیں؟ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ اس وقت جو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں جن کے اوپر پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے، خاص طور پر جو ویسٹرن ورلڈ ہے جنہوں نے فوکس کیا ہوا ہے، وہ 4-5 جو ٹاپ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں، جس میں آپ کی بلاک چین ہے، جس میں آپ کی ڈیٹا سائنس ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. یہ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں جس کے اوپر اس وقت سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے اور ان کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ از ون آف دیم. تو ایک تو اس کی امپورٹنس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں. یہ بہت ہائی ڈیمانڈنگ ٹول ہے، یہ ہائی ڈیمانڈنگ ٹیکنالوجی ہے جس کے اوپر اگر آپ سیکھیں، لرن کریں اور اس کے اوپر کام کریں تو آپ کے لیے بہت بڑا اسکوپ ہے، اور یہ کافی عرصے تک اس کا اسکوپ رہے گا. جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ امپروو ہوتی جائے گی. آپ کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر بھی نئی چیزیں، نئے فیچر جو ہے وہ ایڈ ہوتے رہیں گے اور آپ بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ لرن کرتے رہیں گے اور اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اوپر تو بہت سارے ٹیوٹوریلز اویلیبل ہیں، بہت ساری ویڈیوز اور یوٹیوب چینلز اویلیبل ہیں، تو اس نئی چینل کا کیا فائدہ ہے؟ یہ ایک بالکل آبویس کویسچن ہے جو کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے. تو لیٹ می آنسر دس.
کہ سوری ٹو سے میں یہ نہیں کہتا کہ کچھ جو اس وقت ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اوپر جو چینل ہیں، جو ویڈیوز بن رہی ہیں، جو کنٹینٹ آ رہا ہے وہ اچھا نہیں ہے، بہت اچھا کنٹینٹ ہے. بلکہ کچھ چینل ایسے ہیں جن کو میں خود فالو کرتا ہوں، جن سے میں لرن کرتا ہوں. میرے بہت سارے ٹیچرز ایسے ہیں جو آن لائن یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں. میں نے بہت ساری چیزیں اور ٹیکنیکس اور ٹرکس میں نے سے سیکھی ہیں. لیکن اوور ویلمنگ میجورٹی کی اگر میں بات کروں تو جو موسٹلی جو چینل اس وقت چل رہے ہیں وہ صرف ایک سطحی لیول کا، سروس لیول کا نالج دیتے ہیں، اور وہ صرف ایک انہوں نے اس کے لیے سورس آف ارننگ رکھا ہوا ہے اور مس گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو. آپ ابھی اگر سرچ کریں یوٹیوب کے اوپر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کورس، تو آپ کے پاس جو سب سے پہلے تھم نیل نظر آئیں گے وہ اس طرح کے نظر آئیں گے کہ 6 دن کے اندر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو یوز کرتے ہوئے $200 کس طرح کمائے جا سکتے ہیں، $500 کس طرح کمائے جا سکتے ہیں. اور جب ان ویڈیوز کے اندر جب آپ جائیں گے تو اس میں صرف آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ آرٹیکل رائٹنگ کریں، اس سے آپ پیسے کما سکتے ہیں، آپ یوٹیوب چینل بنائیں اس سے پیسے کما سکتے ہیں، آپ فیس بک پہ ایڈ رن کریں اس سے پیسے کما سکتے ہیں، آپ اپنا بلاگ بنا لیں، ویب پیج بنا لیں، اس سے آپ ارننگ کر سکتے ہیں. لیکن یہ کام کرنا کیسے ہے، اور اس کے اوپر ہم نے اپنے اکاؤنٹس کریٹ کیسے کرنے ہیں، پھر اس کو ہم نے کس طرح چلانا ہے، اس میں ایکسپرٹیز کیسے گین کرنی ہے، اس کی انفارمیشن آپ کو موسٹلی نہیں ملتی. دیر آر ویری فیو چینلز جو اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو پریکٹیکل چیزیں سکھاتے ہیں، آپ ان سے بہت سی چیزیں لرن کرتے ہیں. لیکن وہ جو فیو چینلز ہیں، میں جب ان کی بات کرتا ہوں جن سے میں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے، ایک چیز کی ڈیفیشنسی ہے. جو میرا ٹائم پیریڈ ہے، جو میں کافی عرصے سے جس پہ کام کر رہا ہوں، اس دوران بہت سارے ایشوز آئے، بہت سارے پرابلمز آئے جن کو میں نے فکس کرنے کی کوشش کی. تو جب میں اس کی ہیلپ کے لیے یوٹیوب کی ویڈیوز سرچ کرتا تھا، ویڈیوز دیکھتا تھا، تو بہت سارے ایشوز ایسے ہیں جس کا آنسر مجھے ان ویڈیوز میں نہیں ملا. فار ایگزامپل، آپ کو ان ویڈیوز کے اندر یہ تو مل جائے گا کہ آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو کہاں سے سٹارٹ کر سکتے ہیں، کہ ایجنسی کیسے کریٹ کر سکتے ہیں، فیس بک کے اوپر آپ نے ایڈ کیسے بنانا ہے، برانڈنگ ایڈ کیسے بنانا ہے، اور آپ نے کنورژن ایڈ کس طرح بنانے ہیں، انگیجمنٹ ایڈ کس طرح بنانے ہیں، آپ نے آڈینس کیسے سلیکٹ کرنی ہے، ایج گروپ کیسے سلیکٹ کرنا ہے، جینڈر کیسے سلیکٹ کرنا ہے، ڈیموگرافکس آپ نے کس طرح سیٹ کرنے ہیں، پھر اس کے بعد پوسٹر کیسے اپلوڈ کرنا ہے. یہ چیزیں اس حد تک تو آپ کو مل جائیں گی. لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بعد جب ایک آپ کیمپین ڈیزائن کر لیتے ہیں، ایک اسٹریٹجی بنا کے ایڈ تھرو کرتے ہیں اور ویٹ کرتے ہیں کہ اب اس کے اوپر لیڈز جنریٹ ہوں گی، پوٹینشیل کسٹمر جنریٹ ہوگا، تو جب آپ کے پاس یہ پوٹینشیل کسٹمر جنریٹ نہیں ہوتا، یا ایسی لیڈز آتی ہیں جو ارریلیونٹ ہوتی ہیں، جو آپ کی پروجیکٹ یا آپ کی سروسز یا پروڈکٹس سے میں ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا، تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ اب یہ پوٹینشیل کسٹمر تک میرا ایڈ کیوں نہیں پہنچ رہا. تو اس چیز کا آنسر، اس کا سلوشن آپ کو بہت مشکل سے ملتا ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ملتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کے پیچھے پورا کانسیپٹ انوالو ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ کو کچھ ایسی ویڈیوز مل جائیں جن میں ان کا آپ جب ٹیگ لائن دیکھیں گے، ان کا ٹائٹل دیکھیں گے، تو اس میں لکھا ہوگا کہ ہاؤ ٹو جنریٹ پوٹینشیل کسٹمر. ٹھیک ہے، لیکن جب آپ ان ویڈیوز کو پلے کریں گے تو اس میں صرف یہ بتایا جائے گا کہ آپ نے ایج بریکٹ غلط سلیکٹ کی ہے، آپ نے جینڈر غلط سلیکٹ کیا ہے، لوکیشن کو آپ نے بہت وائڈر کر دیا ہے. اس قسم کی چیزیں اور ٹپس آپ کو ملیں گی. لیکن اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ایک اسٹریٹجی فیل ہوتی ہے، ایک کمپین فیل ہوتی ہے، اس کے پیچھے پورا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. آپ کا ایک بیسک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ واٹ از مارکیٹنگ، واٹ از ڈیجیٹل مارکیٹنگ فنل کیا چیز ہے، کسٹمر جرنی کیا چیز ہے. کسٹمر پہلا ایڈ دے کر وہ فوراً ایک کوئی پروڈکٹ سلیکٹ نہیں کر لیتا، اس کی ایک پوری 5 اسٹیپ 6 اسٹیپ جرنی ہے. یہ ساری چیزیں، یہ سارے بیسک کانسیپٹس جب آپ کو کلیئر نہیں ہوتے تو آپ صرف ایک یوٹیوب کی ویڈیو دیکھ کر، ایک ٹیوٹوریل دیکھ کر آپ ایک ایڈ ڈیزائن کر لیتے ہیں، پھر اس کے اوپر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کی کوئی پروڈکٹ یا سروس جس کے اوپر آپ ایڈ بنا رہے ہیں وہ سیل ہوگی، کسٹمر جنریٹ ہوگا. تو سم ٹائم تو ایک تکا لگ جاتا ہے آپ کا، لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو میں چاہ رہا تھا کہ یہ اس قسم کی جو ایشوز ہیں یا اس قسم کی جو انفارمیشن جو ہمیں یوزلی یوٹیوب کے اوپر نہیں ملتی یا بہت کم ملتی ہے، تو جو میں نے ایکسپیرینس سے لرن کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب اتنے عرصے سے انسان کام کر رہا ہو ان چیزوں کے اوپر، تو ایک ٹائم ایسا آتا ہے جو انسان چاہتا ہے کہ جو کچھ میں نے لرن کیا ہے، جو میں نے ایکسپیرینس گین کیا ہے، میں یہ دوسرے لوگوں سے بھی شیئر کروں. سو دس از آل اباؤٹ فرام مائی چینل. اگر آپ اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں گے، اس کو سبسکرائب کریں گے اور اس کا نوٹیفیکیشن آن رکھیں گے،
تو جتنی لیٹسٹ ویڈیوز ہیں جس کے اوپر جو سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس ہے کہ آپ نے بیسک جو مارکیٹنگ کا کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے کون کون سے ٹولز ہیں، کون کون سے پلیٹ فارم ہیں، پھر ان پلیٹ فارم کے اوپر جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک نام آتا ہے فیس بک کا، ایک نام آتا ہے گوگل ایڈس کا، ایک آتا ہے آپ کو لائک انسٹاگرام کا، واٹس ایپ کا، لنکڈ ان کا، ٹویٹر کا، پنٹرسٹ کا، ٹک ٹاک کا، اس طرح کے لائک 30 to 35 سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں. تو پھر آپ تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم کس پہ کام کریں، کس پہ کام نہ کریں. یہ بھی جو بیسک اویئرنیس ہے مارکیٹنگ کی یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی، اگر آپ کے پاس ہوگی تو آپ پک اینڈ چوز کر سکتے ہیں کہ آپ کی پروڈکٹ کیا ہے، آپ کی سروسز کیا ہیں، تو آپ کی پروڈکٹ اور سروسز کے لیے کون سا سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو ہے وہ سوٹیبل ہے. یہ بھی آپ نے اس وقت پک اینڈ چوز کریں گے جب آپ کو بیسک کانسیپٹ کلیئر ہوگا. تو یہ جو ساری کنفیوژن ہے اس سے آپ نکل جائیں گے. تو انشاءاللہ ہم کسی ایک ٹول کو سب سے پہلے پکڑیں گے. موسٹ پروبیبلی ہم فیس بک کو ہم لے کر چلیں گے. جب بھی کسی ایک پلیٹ فارم کے اوپر، ایک ٹول کے اوپر جب آپ کمپلیٹ گرپ حاصل کر لیتے ہیں کہ فیس بک مارکیٹنگ کس طرح کی جاتی ہے، اس کی ساری اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس کے ساتھ چلتے ہوئے، تو پھر جب ایک ٹول کے اوپر، ایک پلیٹ فارم کے اوپر جب آپ کی گرپ ہو جاتی ہے تو پھر باقی جتنے پلیٹ فارم ہیں اس کے اندر کچھ مائنر سی چینجز ہوتی ہیں، تو باقی چیزیں پھر آپ کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا بہت ایزی ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ اس چینل کے اوپر ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا پورا کورس کور کریں گے. اور یہ کورس صرف تھیوریٹیکل نہیں ہوگا بلکہ پریکٹیکل کورس ہوگا، اور یہ سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس ہوگا. بالکل زیرو لیول سے اس کو ہم بالکل اسکریچ سے ہم اس کو سٹارٹ کریں گے. لائک اگر کسی شخص کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بیسکس بھی معلوم نہیں ہیں، اسے نہیں پتہ کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا چیز ہے، کیا بلا ہے، تو وہ بھی اس کورس کو سٹارٹ کر سکتا ہے. اس کو بھی یہ ساری چیزیں سمجھ آئیں گی. تو یعنی کہ اس میں مور ٹیکنیکل چیزیں بھی ہیں، وہ میں کوشش کروں گا بڑی سمپل وے میں آپ کو کنوے کر سکوں. تو اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے. انشاءاللہ آپ کو کچھ ہی عرصے میں یہ ویڈیوز اگر آپ دیکھتے رہیں گے تو آپ ایک آفٹر سم ٹائم جو ہے آپ اپنی کیمپین ڈیزائن کریں گے، اپنی اسٹریٹجیز بنائیں گے، اور چاہے وہ اپنے پروجیکٹ کے لیے آپ بنائیں، اپنے بزنس کے لیے بنائیں، یا کسی اور بزنس کو، کسی اور پروجیکٹ کو اپنی سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں. آج کے لیے صرف اتنا ہی. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. نیکسٹ ویڈیو میں ہماری ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا پراپر کورس سٹارٹ ہوگا، اور اس میں پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے اس کو کس طرح لے کر چلنا ہے. تھینک یو. السلام علیکم.